تأمرنی آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں واؤ کے اوپر جزم ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، واؤ کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 24 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 23 پارے کمپلیٹ کر لیے ہیں، ان میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ تھے ان کو ہم نے آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا۔ اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھ کر آسان تجوید کے ساتھ اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ یہاں پر 90% لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اعجمی و عربی۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے اور اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، 90% لوگ اس کو پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج کے اس پارے میں ٹوٹل 4 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے اور 90% لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں اور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء۔ یہاں پر میں نے کیا کیا، ولا المسیء کیا۔ بہت سے لوگ اس کو ولا المسیء ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو طوا کا سائن آ رہا ہے، اس طوا کا مطلب ہے وقف مطلق۔ تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ وقف کرنا کس طرح ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں یا ہے اور آگے حمزہ ہے۔ اس کے ہجے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ واو زبر وا، لام لام زبر لل، ولل، میم پیش مو، سین یا مد زیر سی، موسی، حمزہ پیش او، موسی او۔ یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے، آپ نے اس کو 5 الف کے برابر سب سے پہلے تو کھینچنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، حمزہ کو ساکن کرنا ہے۔ جب حمزہ ساکن ہو جائے گی تو اس کو آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ کھینچ کر سین کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھینچتے ہیں لیکن جھٹکا نہیں دیتے، اور بہت سے لوگ جھٹکا دیتے ہیں لیکن کھینچتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کھینچنا بھی ہے اور جھٹکا بھی دینا ہے۔ کس طرح، وَلَلْمُسِيء، وَلَلْمُسِيء، لاسٹ میں تھوڑا سا جھٹکا ہے، جس طرح حمزہ کو ہم نے پڑھنا ہے واضح کر کے۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ پہلے ہم نے جو اصل حمزہ تھی اس کو پڑھا جھٹکے کے ساتھ، اب یہاں پر دیکھیں تو الف کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ جب الف کے اوپر جزم آ جائے یا حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو دونوں کو ہی ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر اب ہم کیا پڑھیں گے، تا حمزہ زبر تا، میم پیش مو، تأمو، را واو نون مد پیش رو، نون یا زیر نیم، تأمرونی، تأمرنی آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں واؤ کے اوپر جزم ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، واؤ کو بھی ہم نے پڑھنا ہے اور واؤ کے اوپر مد ہے تو اس کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اور یہاں پر یہ مد ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل، اور یہاں پر ہو رہی ہے مد منفصل، تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور درمیان میں سانس کو آپ نے نہیں توڑنا۔ کس طرح پڑھنا ہے، تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ما فرطو، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، میم الف زبر ما، فا را زبر فر، ما فر، را کو ہم نے طوا کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ را کو طوا کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں تا کے ساتھ بھی ملاتے ہیں۔ جب بھی 2 حرف اکٹھے آ جائیں، ایک ہو ساکن اور دوسرا ہو مشدد، تو ہم کیا کرتے ہیں، ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، مشدد کو پڑھتے ہیں۔ درمیان میں طوا آ رہا ہے تو آپ نے ما فرطتو نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے ما فرطتو، را تا زبر رت، تا پیش تو، ما فرطتو، طوا کو آپ نے
چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساکن اور مشدد لیٹر اکٹھے آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، مشدد لیٹر کو پڑھتے ہیں، ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں مشدد کو پڑھتے ہیں؟ کیونکہ تشدید والے حرف کے اندر دو حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ دو حروف ملتے ہیں تو تشدید والا حرف بنتا ہے، اس لیے اس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ما فرطت فی جنب اللہ، یہاں پر آپ نے جیم کو میم کے ساتھ ملانا ہے، نون کے ساتھ نہیں ملانا، جنب اللہ نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے جنب اللہ۔ ہم نے یہاں پر نون کو اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف با ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دینا ہے۔ یہاں پر نون ہے نا، تو اس کو ہم نے میم میں بدل دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن کی جگہ ہم پڑھیں گے جم باللہ۔ یہاں پر بہت سے لوگ لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، لفظ اللہ سے پہلے دیکھیں با کے نیچے زیر ہے، تو لفظ اللہ کو آپ نے باریک کر کے پڑھنا ہے، جم باللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ آگے آ جائیں، اس لفظ کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں پر دیکھیں تو یہ اوپر ایک نشان آ رہا ہے، اس طرح کا لکھا ہو، اس کا مطلب ہے تسہیل کرنا۔ اس حمزہ کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، تسہیل۔ تسہیل کا مطلب کیا ہے؟ تسہیل کا مطلب ہے نرم کرنا یا آسان کرنا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر وہ غلطی کیا کرتے ہیں، عین اور حمزہ ان میں فرق واضح نہیں آتا۔ تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی دو حمزہ قرآن پاک میں اکٹھی آ جائیں تو وہاں پر تسہیل ہوگی، لیکن یہ قرآن پاک میں جسٹ ایک ہی لفظ ہے جس کے اوپر آپ نے تسہیل کرنی ہے۔ کس طرح تسہیل کرنی ہے؟ مثلاً کہ آپ نے اس حمزہ کو آسان کر کے پڑھنا ہے، نرم کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر دو حمزہ اکٹھی آ رہی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر آپ نے عین کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ یہ تو الگ پڑی گئی، اب آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر اس کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ اعجمی و عربی، اس کے ہجے پہلے کر لیتے ہیں، حمزہ زبر حمزہ عین زبر تھوڑا سا کھینچ کر، نہ تو آپ نے اس کو حروف مدہ کی طرف لے کر جانا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو حمزہ کی طرف لے کر جانا ہے، مثلا درمیان میں آپ نے رکھنا ہے، حمزہ زبر نہیں کرنا اور حمزہ زبر بھی نہیں کرنا، ان دونوں کے درمیان میں آپ نے اس حمزہ کو رکھنا ہے۔ اور کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ عین زبر جیم زبر جا، میم یا زیر می، یا واو دو پیش یوں، یہاں پر آپ نے ادغام مال غنہ کرنا ہے، واو زبر وا، عین زبر را زبر را، با یا زیر بی، یا دو پیش یوں، و عربی یوں، اور وقف کی صورت میں دو پیش ختم ہو جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا کو ساکن کر دینا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ وَعَرَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر داؤں، ہو داؤں، واو زبر وا، شین زیر شی، واشی، فا الف مد زبر فا، حمزہ دو پیش ان، وشفاء ان، اور وقف کی صورت میں حمزہ کے اوپر دو پیش ختم ہو جائیں گی، یہاں پر ہوگی مد متصل، تو آپ نے اس کو کتنی الف کے مقدار کھینچنا ہے؟ 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ وشفاء۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔